پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں جو ہے اس میں کچھ ریفارم کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ دا پولیٹیکل پارٹیز فنکشن. سو جسٹ اے بٹ آف بیک گراؤنڈ ٹو دس سبجیکٹ. پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ ڈفرنٹ 1956 کی کانسٹیٹیوشن بنی, اس میں پاورز ور گیون ٹو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز post independence in a post independence period to evolve a democratic political system اور پولیٹیکل کلچر. سو یہ شروع سے پاکستان کے ابتدا سے یہ ایک کوشش رہی, ایک کاوش رہی کہ ایک ڈیموکریٹک اور ایک پولیٹیکل کلچر جو ہے اس کو ایوالو کیا جائے. سو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یہ کلچر کو ڈیولپ کریں. لیکن پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز جو انیشیل پیریڈ تھا, پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ اس ایگریمنٹ پر ایگری نہیں کیا انہوں نے, اور ان کے بہت سے اپنے انٹرسٹ تھے, مفادات تھے, کچھ لوگوں کے پرسنل تھے, کچھ انسٹیٹیوشنل تھے, تو لہٰذا وہ کوئی کانسنسس فارمولا جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں پہنچ سکے. اور اس میں ایک پرابلم تھا کہ انٹرنل ورکنگ جو تھی پولیٹیکل پارٹیز کی وہ بھی ایک کچھ اتنی انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھی کہ وہ ایگریمنٹ پر پہنچتے. سو زیادہ وقت جو ہے کانفلکٹ میں اور ڈس ایگریمنٹ میں گزرا جو انیشیل پیریڈ تھا. آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھی 1949 میں کہ اس کا انفلوئنس رہا, لیکن 56 اور 62 1962 کی کانسٹیٹیوشن میں یہ گارنٹی کیا گیا کہ فنڈامنٹل رائٹس, اور پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ دے ور گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ایگزسٹنس آف پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پبلک ریپرزنٹیشن. یعنی اس چیز کو انکریج کیا گیا اور کوشش کی گئی دونوں کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کی انیشیل 56 اور 62 میں گئی, اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کلچر کریٹ کرنا چاہیے اور وہ ریپرزنٹیٹیو ہوں گی جو لوگوں کی ایسپریشنس کو اور ڈیمانڈ کو انٹرنلائز کریں گی اور اس کو ریپرزینٹ کریں گی لوگوں کو. پھر جو چیز تھی دیر, لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک جو پولیٹیکل ہماری ہسٹری ہے اس کے بیچ میں پاکستان کے بہت سے مارشل لاز وغیرہ آتے رہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز کی اصل میں اگر تھیوری کو دیکھیں اور ایکچوئل ایکسپیرئنس جو پاکستان کا رہا ہے اگر اس کو اکٹھے دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتی کہ کوئی اتنی پروفاؤنڈ نہیں تھی پولیٹیکل پارٹیز. میٹر آف فیکٹ جو پولیٹیکل پارٹی, مین پولیٹیکل پارٹی تھی جو کہ مسلم لیگ تھی, اس کے وہ پریپیئرڈ نہیں تھی فلی, اور اس کی انسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو تھی وہ ایک انڈیویجول کے اوپر بیس تھی. یعنی قائد اعظم ہی اس پولیٹیکل پارٹی کا یعنی اس موومنٹ کا ایک اہم لیڈر تھے. سو یہ ایک ریزن تھی. اور پھر چونکہ قائد اعظم اس دنیا سے آفٹر دی 1 year آفٹر دی اسٹیبلشمنٹ آف دا کنٹری ہی پاسڈ اوے. سو اس میں یہ تھا کہ پھر پولیٹیکل پارٹیز دے فیل انٹو ڈس ارے. پھر اس کے علاوہ مارشل لاز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے رہے. 73 کی کانسٹیٹیوشن نے یہ بڑی واضح طور پہ کہا کہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہوگی اور ساورینٹی اینڈ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی, اور بڑی ڈیٹیل میں فنڈامنٹل رائٹس جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں سٹیزنس کو دیے گئے. یہ تو 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے اس کو ایمفسائز کیا. اگر دیکھا جائے تو اگر پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے ایک نیشن سٹیٹ بننے کے بعد ایک پہلا قدم ہے, سٹیٹ بننے کے بعد ایک نیشن کا بننا ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہو اور وہ ڈٹرمن کرے کہ کس طرح کی گورنمنٹ ہوگی اور کس طرح سے لوگ اپنے جو ایسپریشنز ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے, یعنی ڈٹرمن کریں گے اور ان کو کس طرح سے پالیسی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور ان کو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے. سو کانسٹیٹیوشن 1973 کی جو تھی دیٹ گیو دی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ دین sovereignty and federal form of government to the country. آرٹیکل 17 جو ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا, ہر سٹیزن جو ہے اس کو رائٹ آف ایسوسیشن ہے, وہ پارٹی بنا سکتا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے. سو کانسٹیٹیوشن نے
یہ ایک رائٹ دیا، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے پولیٹیکل پارٹی بنائی جائے گی یہ آپ کو معلوم ہے. سو بیک گراؤنڈ جو ہے اس کی تمام وہ اس طرح سے ہے کہ کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتی، شروع سے اس کی کوشش رہی کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو اور لوگوں کو ان کے رائٹس دیے جائیں. اب ایک سمنگ اپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے ریفارم کے لیے 4 دفعہ جو ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہیں ان کو تھی نا 47 to 58, 1971, 77, 1988, 99 اور 2008 and present up till. So 33 years out of the 67 years of the country there was democratic rule, اور 34 years اب یوں کر لیجئے کہ ہاف اینڈ ہاف جو ہے وہ ملٹری رول رہا یا کچھ کوزائے ڈیموکریٹک رول جو ہے وہ رہا. 9 out of 13 national legislatures were dismissed prematurely, or 2 elected governments could complete their term. And rather 3 elected governments, if we include Zulfikar Ali Bhutto's government and the government which came in 2008, they could complete their term. And hopefully the third government, that is elected government, will also complete its term, because there are little or no signs of this government being prematurely dismissed. Dismissal کے کوئی چانس نہیں ہے. سو undemocratic regimes کی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ پاکستان میں یہ وجہ دیتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یہ ایک ریزن دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سی وجوہات جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے انٹرنلی اپنے آپ کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ان تمام چیزوں کا کہ پولیٹیکل سپیس فنکشنل جو تھی وہ بہت کم تھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، اور ان کی اس طرح سے گروتھ نہیں ہوئی جس طرح سے ان کی گروتھ ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ باقاعدہ طور پہ 67 ایئرز تک وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت وہ آتی اور اپنی ٹرم کمپلیٹ کرتی تو ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوتی. لیکن اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ انٹائرلی ہم اس کا بلیم کسی اور فورسز پہ نہیں ڈال سکتے. اس کا کچھ جو ذمہ داری ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی انٹرنل ورکنگ اور انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے نہ اس کو اڈیپٹیبل بنایا، نہ اس کو میں کمپلیکسٹی کریٹ کی، نہ اس میں جو کرنے والے لوگ تھے ان کو آٹونومی دی، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی پولیٹیکل کوہیرنس تھا، اس میں کوئی کوہیرنس تھا کہ وہ اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ اس کو ریزالو کرتے. اور یہ اسی طرح سے چونکہ یہ اگر آپ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے 4 پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کی ورکنگ کا انالیسس کریں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن آف پولیٹیکل پارٹیز واز مچ ویکر.